اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں مسرت جمشید آپ کو جماعت ششم کے اسلامیت کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، جس کا عنوان ہے صلح حدیبیہ۔ آئیے صلح حدیبیہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ سب کے دل خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا حکم فرمایا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور 1400 صحابہ کرام کا قافلہ تیار ہو گیا۔ 6 ہجری یکم ذوالقعدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مسجد ذوالحلیفہ پہنچ کر اب احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مبارک انگلیوں سے چشمے کا معجزہ۔ راستہ لمبا تھا، آدمی زیادہ تھے، سینکڑوں جانور ساتھ میں موجود تھے اور ریگستان میں گرمی بھی تھی تو تمام پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف وضو کے لیے پانی بچا ہے۔ یہ سن کر رحیم اور کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ پانی کے برتن میں ڈالے تو مبارک انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی جاری ہو گیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام اور جانور سیراب ہو گئے۔ اب کافروں کو جیسے ہی مسلمانوں کی آنے کی خبر ملی تو ان کے 200 افراد کا ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مکہ کے باہر ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ مسلمان تو صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے راستے مقام پر جا پہنچے۔ حدیبیہ کے مقام پر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی ہے، یہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، حدیبیہ کے کنویں خشک پڑے ہیں، اتنا بڑا قافلہ مشکل میں آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک تیر دے رہا ہوں، اس کو اس کنویں میں گاڑ دو۔ جیسے ہی وہ تیر کنویں میں گاڑا، کنویں کی تہہ سے پانی ابلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ مکے کے کافروں نے مسلمانوں کی طاقت اور ارادت جاننے کے لیے اپنے سردار عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود کافروں کے پاس واپس گیا تو اس نے کافروں سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جتنا احترام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں ویسے میں نے کسی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیکھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان سے صلح کر لو اور انہیں عمرہ ادا کرنے دو۔ لیکن کافروں نے عروہ بن مسعود کی یہ بات نہیں مانی۔ اہل مکہ کی جانب سے آنے والے قاصدوں سے جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کافر بولے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں زندگی بھر آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کفار کو حضرت عثمان کا یہ رویہ برا لگا اور انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے سب کچھ شدید صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جب تک حضرت عثمان علیہ السلام کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی، یعنی آخر دم تک لڑتے رہیں گے اور کسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ارشاد ربانی تھا، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، اس لیے اس سورت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت عثمان، لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی کہ حضرت عثمان علیہ السلام زندہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے۔ یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعزاز تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ جانے والے حضرت عثمان علیہ السلام کو اس سے محروم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہ فضیلت عطا کی جو کسی اور کو نہ حاصل ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے جو تیرے اور تیرے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ اب صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے نکات درج ذیل تھے۔
مسلمان عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ ادا کرنے آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ فریقین 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ عرب کے دوسرے قبائل مسلمانوں یا کفار مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مکہ سے بھاگ کر جو شخص مدینہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس بھیج دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی آیا تو اسے اہل مکہ واپس نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے نکات سن کر مسلمان بے حد غم زدہ ہوئے۔ ایک تو عمرہ نہ کر سکنے کا غم تھا اور پھر وہ ان تمام شرائط کو مسلمانوں کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر واپسی کا سفر اختیار کیا اور انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہی کھانا ختم ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ جو کچھ تھوڑا بہت کھانا بچا تھا دسترخوان پر رکھ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ کو کھانے کی دعوت دی۔ صحابہ کرام آتے رہے، کھانا کھاتے رہے اور اپنی تھیلیوں میں بھرتے رہے۔ اس طرح 1400 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن کھانے میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ دوران سفر ہی ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے غمزدہ مسلمانوں کو عظیم خوشخبری سنائی۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 1 ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور کافروں پر غلبے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمانوں کی اس خوشخبری سے بہت خوش ہوئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی برکتیں سامنے آ گئیں۔ صلح سے پہلے مدینہ منورہ پر قافلوں کا حملہ رہنے کا خوف رہتا تھا، جو ختم ہو گیا تھا۔ اسلام کی تبلیغ کا کام آسان ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال میں اسلام لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ جتنی پچھلے 19 سالوں میں نہیں بڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور وفود روانہ کیے اور اس سے دین اسلام خطہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو سبق صلح حدیبیہ بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر کے کام میں آپ صفحہ عنوان بنانے کے بعد خالی جگہ کتاب کے صفحہ نمبر 32 سے کاپی میں کریں گے۔ جن بچوں نے یہ کام کر لیا ہے وہ دوبارہ نہیں کریں گے، وہ یہ تمام کام یاد کریں گے، اور جن بچوں نے کام نہیں کیا ہے وہ یہ تمام کام کاپی میں کریں گے۔ اگلے لیکچر نمبر 2 تک کے لیے مجھے مس نکہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔